الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کے معزز شرکاء، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے مفردات، الفاظ، کلمات کے معانی پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم لفظ الشیطان کے اطلاقات اور مفاہیم پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور انسان اور مسلمانوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حضور پناہ مانگی اور یہ الفاظ کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس عبارت میں جو لفظ آیا ہے وہ الشیطان آیا ہے، الرجیم آیا ہے، الشیطان الرجیم۔ اس لفظ کے لغوی معانی پر اور مفہوم پر ہم پچھلے لیکچر میں بحث کر چکے ہیں۔ آج ہم اس لفظ الشیطان کے جو معنوی اطلاقات ہیں اور مفاہیم ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اور اہل علم نے، ارباب فکر و دانش نے لفظ الشیطان کے اطلاقات اور مفاہیم کو تین اقسام میں بیان کیا ہے اور اس کی تین تعبیرات کی ہیں، جس کی تائید اور تصدیق قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں تقریباً 88 آیات مقدسہ ہیں جس میں لفظ شیطان اور ابلیس آیا ہے۔ 11 مرتبہ قرآن مجید میں لفظ ابلیس آیا ہے۔ تو شیطان کی جمع شیاطین کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو شیطان اور شیاطین اور ابلیس ان کو ملا کر تقریباً 88 آیات بنتی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو الشیطان الرجیم ہے، الشیطان پر جو الف لام ہے، یہ اس کا معنی کیا ہے اور شیطان کا پہلا اطلاق اور پہلا مفہوم کیا ہے۔ یاد رکھ لیں یہ بات کہ لفظ الشیطان پر جو الف لام آیا ہے، عربی گرامر کی روح سے الف لام اسم نکرہ کو اسم معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے کوئی خاص فرد مراد لینا ہو تو لفظ عام پر الف لام لگا کے اسے خاص کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے پہلا اطلاق الشیطان کا پہلا مفہوم جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہ شیطان ہے کون، اس کا اطلاق کس فرد پر ہے، اس سے مخصوص کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ مخصوص فرد کون ہے، شیطان کس کو کہتے ہیں اور ہے کون وہ؟ تو پہلا اطلاق یہ ہے کہ شیطان کا لفظ ایک مخصوص فرد پہ دلالت کرتا ہے جس کا نام ابلیس ہے، جو گروہ جنات میں سے تھا۔ اور قرآن مجید کی سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ کان من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا۔ اس سے ایک غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو گئی کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا شیطان گروہ ملائکہ میں تھا، کیونکہ قرآن نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو وہاں سے کچھ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ شاید یہ ملائکہ میں سے تھا۔ نہیں، قرآن مجید پورے قرآن میں یہ ایک آیت مجھے ملی ہے تحقیق کے طور پر کہ شیطان ملائکہ میں سے نہیں تھا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ گروہ جنات میں سے تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ تو پہلا اطلاق لفظ الشیطان کا، یہ جو الف لام ہے یہ اس میں معرفہ ہے، عام کو خاص کرنے کے لیے، اور خاص فرد وہ ابلیس ہے جو گروہ جنات میں سے ہے۔ اس مخصوص فرد کا لقب ہے، اس کو عرف عام میں شیطان کہا جاتا ہے۔ اس کا نام تو ابلیس ہے، شیطان اس کا لقب ہے۔ اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس ابلیس، اس مخصوص فرد جو گروہ جنات میں سے تھا، جس کو اللہ نے جنت سے نکالا تھا، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس شیطان کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ اور 9 مرتبہ پورے قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا جو مضمون ہے، 9 مرتبہ یہ مضمون پورے قرآن میں آیا ہے۔ اور یہ واقعہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا، جو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، یہ جو قصہ آدم اور شیطان ہے یہ سورۃ اعراف میں بھی ہے، اور سب سے زیادہ سورۃ اعراف میں اور سورہ الحجر میں مکمل مکالمہ کے طور پر یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ سورۃ صاد میں اس کا ذکر ہے، سورۃ الکہف میں اس کا بیان ہے، سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے، سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے ہمارے پاس 11 سے 13 تک، اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص فرد کا ذکر یوں بیان کیا، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ فرمایا ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے وہ سب سجدے میں گر گئے، یہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، نکل جا، تو ذلت والوں میں سے ہے۔ اسی طرح
قرآن مجید سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے قال فاخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ پاک نے فرمایا تو نکل جا، تو ہماری رحمت سے روکا گیا ہے اور تو ہماری بارگاہ سے راندا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحجر کی جو آیت نمبر ہے 29 سے 35 تک اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو وہاں بھی بیان کیا۔ میں نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں تقریباً 9 مقامات ہیں جہاں اس مخصوص فرد ابلیس جسے شیطان اور فیام میں کہتے ہیں اس کا مکمل واقعہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے متعلق مضمون ہے۔ قرآن نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا پس جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک لوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے تو الگ رہا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ مجھے زیبا نہیں ہے کہ میں بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو سیاہ بدبودار گارے سے بنی تھی۔ تو اللہ پاک نے اس پہ فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا، کہ تو مردود ہے، بے شک قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں ان مقامات پر صراحت کے ساتھ یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنے سے انکار کر دیا، اور انکار پر اس نے جو جواز پیش کیا وہ کیا ہے؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آدم سے افضل ہوں۔ اس نے اپنا موازنہ کرتے ہوئے گویا حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اور عظمت کا انکار کر دیا۔ دوسری بات کہ تنقیص کی انداز میں شیطان نے آدم علیہ السلام کو بشریت کے روپ میں دیکھا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی تھی اس مٹی میں نقص اور عیب تلاش کیا، اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے سجدہ دینے سے انکار کر دیا اور تکبر کا مرتکب ہوا۔ قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں کہتا ہے ابا واستکبر، اس شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ تو تکبر کیا، انکار کیا، آدم علیہ السلام کی فضیلت کو نہ مانا، ان کی بشریت میں تنقیص اور عیب نکالا، جس پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ مستحق قرار پایا گیا اور قیامت تک اسے ملعون اور مردود بنا دیا گیا۔ یاد رکھ لیں سامعین، یہ بات یاد رکھ لیں، آدم علیہ السلام کی بشریت مقدسہ حق ہے، ان کی بشریت اور تخلیق اور تشکیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، فرمایا یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں بشر بنانے والا ہوں بجتی مٹی سے جو بدبودار اور سیاہ گارے سے ہے، لیکن
یہ بات اللہ نے کہی. اس انداز میں بات کرنا اللہ نے محض اپنے نبی کی تخلیق کا جو اظہار ہے اس اظہار کا اللہ نے یہاں مقصد بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے میں اس میں تنقیص اور عیب کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن یہی بات جب آدم علیہ السلام کے بارے میں شیطان نے کہی ہے اور جس انداز سے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو بشری تخلیق ہے، شیطان نے اس میں تنقیص کا پہلو نکالا کہ آدم علیہ السلام کی بشریت کا ذکر، آدم علیہ السلام کی فضیلت کے انکار کے پہ وہ کر رہا تھا. یعنی بشریت کا ذکر اس انداز میں کر رہا تھا گویا آدم علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کر رہا تھا. آدم علیہ السلام کی عظمت کے اعتراف کی بجائے اپنی برتری پر وہ دلیلیں دینے لگ گیا. یہ جو سوچ ہے کہ نبی کی بشریت کو اس انداز میں بیان کرنا کہ فضیلت کا پہلو نظر انداز ہو جائے، عظمت کا پہلو نظر انداز ہو جائے، یا اس میں تنقیص اور عیب کا پہلو نکلے، یہی شیطانیت ہے اور یہی شیطانی سوچ ہے. اس سوچ کی وجہ سے حکم الہی سے اس نے انکار کر دیا اور ابدالآباد تک رحمت الہی سے دور ہو گیا، قربت خدا سے محروم ہو گیا، بارگاہ ربوبیت سے اسے ملعون قرار دیا گیا. اس فرد کو اللہ نے ابلیس سے شیطان کا لقب اور الرجیم کا لقب قرآن میں دیا ہے. تو اس اعتبار سے شیطان اپنے معنی کے اعتبار سے دوری پر بھی دلالت کرتا ہے، کیونکہ وہ بارگاہ خداوندی سے دور، اللہ کی قربت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور ہے. دوسرا معنی شیطان کا غصے کی آگ میں جلنے والا. تو ابلیس کو شیطان اس لیے کہا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو دیکھ کر حسد، عداوت اور غصے کی آگ میں جل اٹھا اور اللہ کے حکم سے کھلی بغاوت کر دی. اس لیے اس کا لقب شیطان بن گیا اور قرآن مجید میں متعدد بار اس کا ذکر کیا گیا. تو جب ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں تو ہمیں پہلی بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اس فرد سے جس کا نام ابلیس ہے، جو گروہ جنات میں سے تھا، جسے اللہ نے جنت سے نکال دیا، جسے جہنمی بنا دیا، جسے اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا، جسے ملعون بنا دیا، جسے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، قربت سے دور کر دیا. اس مخصوص فرد سے ہم پناہ مانگتے ہیں. ایک تعبیر، ایک معنی لفظ شیطان جو آیا ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ ایک مخصوص فرد ہے. اس لیے الشیطان پر، شیطان کے لفظ پر جو الف لام آیا ہے اور الشیطان بنا ہے تو یہ اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنا دیا. یعنی مخصوص فرد پر یہ لفظ جو ہے دلالت کرتا ہے. وہ مخصوص فرد کون ہے؟ اس کا نام ابلیس ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس نے آدم علیہ السلام کی فضیلت، عظمت کا انکار کیا تھا اور اپنی برتری کا اعتراف کر رہا تھا اور سجدہ نہ کرنے پر جواز اور دلیلیں دے رہا تھا اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی زبان کھول رہا تھا. اس مخصوص فرد سے پناہ مانگی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابلیس کے شیطان بننے کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اور اس کی ریزن کیا ہے. ان میں سے چند اسباب کا ذکر میں خلاصے کے طور پہ کرتا ہوں تاکہ ہمیں اسباب معلوم ہوں اور ہم ان چیزوں سے بچیں. یاد رکھ لیں، شیطان کا ذکر قرآن میں جو آیا ہے ان واقعات میں کئی تعلیمات ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں کہ وہ ایک عزت والے مقام پر، مرتبے پہ اور ایک جنت میں رہنے والا شخص ہے. اس سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ اسے جنت سے نکالا گیا ہے.
اسے جنت سے جہنمی بنا دیا گیا ہے، اسے قربت سے اللہ نے رحمت سے محروم کر دیا ہے، تو اس سے عبرت حاصل ہم نے کرنی ہے کہ کہیں وہ خامیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ بطور عبرت کے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ابلیس شیطان کیسے بنا۔ ابلیس سے شیطان تک کا جو معاملہ ہے اس کو غور سے سنیں کہ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں کہتا ہے ابا، اس نے انکار کر دیا۔ اور قرآن مجید سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں کہتا ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اپنے رب کے حکم کی حکم عدولی کر دی۔ تو اللہ کے حکم کا انکار یہ سبب بنا۔ سامعین، شیطان نے اللہ کی تخلیق کا انکار نہیں کیا، اس کے خالق مالک ہونے کا انکار نہیں کیا۔ یاد رکھ لیں، شیطان تو برملا کہہ رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ سے کہنے لگا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو گویا اللہ کو تو وہ خالق مان رہا ہے، اللہ کا انکار نہیں کر رہا، اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کا انکار نہیں، اللہ کی بات کا انکاری ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جو اللہ کو مانے اور اللہ کی نہ مانے یہی شیطانیت ہے۔ شیطان نے اللہ کو مانا، اس نے کہا قال فبعزتک، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تو اللہ کی عظمت کو، شان کو، صفات کو، ذات کو تو وہ مان رہا ہے، لیکن شیطان کیوں بنا؟ اللہ کو، اللہ کا انکار کرنے سے شیطان نہیں بنا، بلکہ اللہ کی بات ماننے سے شیطان بنا ہے۔ تو اللہ کو ماننا اور اللہ کی نہ ماننا، اللہ کے حکم کا انکار کر دینا، یہی شیطانیت ہے۔ ایک سبب تو یہ بنا شیطان کے، ابلیس کے شیطان بننے کا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا، غرور کیا۔ تو تکبر اور غرور یہ شیطان کی صفت ہے، یاد رکھ لیں۔ بڑائی، کبریائی یہ اللہ کی شان ہے، مخلوق کی نہیں ہے۔ مخلوق میں سے سب سے پہلا فرد جس نے تکبر کیا ہے، جس نے غرور کیا ہے، کائنات کا پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ تکبر ہے اور وہ غرور ہے۔ یہ تکبر، اس کو غرور جو تھا، تکبر جو تھا، وہ اپنی عظمت اور فضیلت کا تھا، اپنے منصب کا تھا، اپنے رتبے کا تھا۔ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، گویا میں افضل ہوں، اور اس نے کہا بھی ہے قال انا خیر من، میں بہتر ہوں۔ دوسروں کو کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور تکبر اور غرور کرنا، یہ ریزن بنی، تکبر سبب بنا ابلیس کے شیطان بننے کا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سجدے سے انکاری ہوا۔ اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سجدے کا منکر ہو گیا۔ تو سجدے کا انکار کر دینا، سجدے کا منکر ہو جانا، شیطان نے ایک بار اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو۔ تو سجدے سے انکار یہ وہ خامی ہے، یہ وہ عیب ہے، یہ وہ نقص ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے سجدہ کرو اور انسان سجدے سے انکار کر دے۔ یہ سبب بنا شیطان بننے کا، ابلیس کے شیطان بننے کا یہ سبب بھی بنا کہ سجدے سے انکار کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ غلطی ہو گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ نے پوچھا کہ قال ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ میں نے جب تمہیں حکم دیا سجدہ کر تو کس چیز نے تمہیں روکا تھا، اس پر کہتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے،
لیکن اپنی غلطی ماننے کی بجائے وہ اس غلطی کے صحیح ہونے پر دلیلیں دینے لگ گیا، جواز پیش کرنے لگ گیا، اور اللہ کو کہنے لگا کہ میں نے اس لیے نہیں سجدہ کیا کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنے، اسے تو نے فلاں مٹی سے بنایا، یوں کیا۔ تو اپنی غلطی کو نہ ماننا، اپنی غلطی پہ دلیلیں دیتے جانا، اپنی غلطی پہ جواز دیتے جانا، سرنڈر نہ کرنا، غلطی کا اعتراف نہ کرنا، یہ شیطانیت ہے۔ یہ چیز ابلیس کو شیطان بنا گئی ہے، یہ سبب بنا اس کے شیطان بننے کا کہ انسان اپنی غلطی نہ مانے اور بجائے معافی مانگنے کے، غلطی کو تسلیم کرنے کے، الٹا جواز اور دلیلیں دینا شروع کر دے۔ ایک سبب یہ بنا کہ بشریت آدم کو اس نے اس انداز میں بیان کر دیا کہ فضیلت آدم کا انکار گویا ہو گیا، کہ آدم علیہ السلام کی بشریت کا اس نے یوں جو ہے اس پر اصرار کیا اور تکرار کیا کہ ان کو سیاہ بدبودار گارے سے اور بجتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ تو وہ مٹی جس سے اللہ نے ان کو بنایا تھا، اس مٹی میں نقص تلاش کرنے لگا، اس مٹی میں عیب تلاش کرنے لگا۔ مطلب کیا تھا کہ ان کی بشریت پہ جو رٹ لگا رہا تھا، اصرار کر رہا تھا، تکرار کر رہا تھا، آدم علیہ السلام کی بشریت کو اس انداز میں بیان کر رہا تھا گویا عظمت اور فضیلت کے پہلو کا انکار کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے نیک مقبول بندوں کی عظمت کو نہ ماننا، فضیلت کو نہ ماننا اور ان کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مقدسہ ہو یا کسی پیغمبر کی، ہر نبی کی بشریت مقدسہ حق ہے، اس کا کوئی انکاری نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں، بشریت کو بیان کرنے کا انداز جدا جدا ہے۔ بیان اللہ نے بھی کیا، بشریت کا تکرار شیطان نے بھی کیا، لیکن شیطان کا مخصوص انداز تھا کہ فضیلت کا انکاری ہوا۔ جب فضیلت کا انکاری ہوا تو پھر ابلیس سے شیطان کا لقب اسے مل گیا۔ اسی طرح گویا نبوت کی اس نے بے ادبی کر دی، اللہ کے مقبولوں کی بے ادبی، والدین کی بے ادبی، اساتذہ کی بے ادبی، بزرگوں کی بے ادبی، بڑوں کی بے ادبی، صاحب علم کی بے ادبی اور صاحب مقام اور مرتبے کی بے ادبی۔ یہی تو شیطانیت ہے، اسی سے تو ہم قرآن مجید سے یہ سبق لے رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، بے ادبی ایک ایسا عمل ہے جو ابلیس کو شیطان بنا گئی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے اپنا موازنہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور معاذ اللہ انہیں اپنے سے کمتر سمجھا۔ تو صاحب فضیلت کو اور صاحب عظمت کو کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے اونچا سمجھنا، یہی تو شیطانیت ہے۔ اللہ نے جو مقام، جو عظمت، جو فضیلت جس کو دی ہے، اس کا اقرار یہی اللہ کا حکم ہے، اس کا انکار شیطانیت ہے۔ اسی طرح شیطان اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کی بجائے اس نے اپنے عمل کی بنیاد اپنی ذاتی مشاہدے اور دلیل پہ رکھی اور فضیلت اور عظمت کا پہلو اس سے اوجھل رہا۔ غلطی پر معافی مانگنے کی بجائے ضد، اناد، حسد، تکبر، غرور پہ اکڑا رہا۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جو ابلیس کو شیطان بنا گئے ہیں، اللہ کی قربت سے دور کر گئے ہیں، رحمت الہی سے دور کر گئے ہیں، اسے عزت اور رتبے کے منصب سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ان اسباب کی وجہ سے جنت سے اسے نکال دیا گیا اور جنتی سے اسے جہنمی بنا دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق قرار دیا گیا۔ ساری اچھائیاں، ساری خوبیاں، ساری عبادتیں، ریاضتیں اس کی برباد کر دی گئیں۔ اسے قیامت تک کے لیے باعث عبرت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ مذکورہ خامیاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ضد سے، حسد سے، اناد سے، تکبر سے، غرور سے، حکم الہی پر انکار کرنے پر دلیلیں دینے سے، اللہ دوسروں کو کمتر سمجھنے
اور کسی کی عظمت اور فضیلت کے پہلو کو نظر انداز کرنے سے اللہ ہم سب کو پناہ دے، اور پیغمبر کی بشریت کو ہدف تنقیص بنانے سے اللہ ہمیں پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عداوت سے، بے ادبی، گستاخی سے پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ دینے سے جو ہم منکر ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ دے۔ احکام الہیہ سے انحراف، یہ شیطانیت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ دے۔ اپنی غلطیوں کو ماننے کی اللہ ہمیں توفیق دے اور معافی کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی لفظ الشیطان کا جو دوسرا مفہوم ہے اور اس کا دوسرا اور تیسرا اطلاق ہے اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کے ان اسباب کو سن کر سمجھ کر اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔